السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں بہت قیمتی بات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اب اس بات کو شروع کرتے ہیں بغیر تاخیر کیے ہوئے۔ ہر فرض نماز جماعت کے بعد دعا کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں جو کچھ ہے اللہ سے مانگو، اور اپنی جون سی بھاشا تم جانتے ہو اس میں مانگو۔ مانگنے کا ڈھونگ مت کرو، مانگو، مانگنے کا ڈھونگ مت کرو۔ مانگنے کا ڈھونگ کیا ہو؟ لوگ آتے السلام علیکم، وعلیکم السلام، دعا میں یاد رکھنا۔ تو میں پوچھتا ہوں کیا دعا کروانی تجھے؟ کہتا ہے یہ ڈھونگ کر رہا ہے، اس کو کوئی دعا نہیں کروانی۔ یہ ایک تقیہ کلام ہے، دعا میں یاد رکھنا۔ کوئی دعا نہیں کروانی، اس کے ذہن میں کوئی دعا ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو کہتے ہیں دعا میں یاد رکھنا، یہ صرف ڈھونگ ہے، تقیہ کلام ہے۔ دعا کروانا کیا ہے کہ بزرگوں سے دعا کرواؤ۔ دعا کروانے مطلب ہے کہ آپ کا کوئی ایک اہم کام پھنسا ہوا ہے، تو آپ جائیے اور بزرگوں سے جا کر کہیے کہ حضرت میرا یہ معاملہ گڑبڑ ہو رہا ہے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ، یہ دعا کروانا ہے۔ اور یہ تو مصافحہ کرتے ہیں، کوئی نہ دعا دیتے ہیں نہ لیتے ہیں۔ مصافحہ ہم کرتے ہیں، ہم مصافحہ کرتے ہیں تو نہ کوئی دعا دیتے ہیں نہ لیتے ہیں۔ کیا کہ دعا میں یاد رکھنا۔ ارے کیش تو کوئی سودا کیا نہیں اور ادھار معاملہ کر رہا، دعا میں یاد رکھنا۔ کون کسی کو یاد رکھتا ہے؟ کس کو فرصت ہے کسی کو یاد رکھنے کی؟ بازا تو کہتا ہے میرا نام جاوید ہے۔ ارے ہے تیرا جاوید، دنیا میں ہزاروں جاوید ہے، میں کہاں تک لسٹ پوری بنا کر جیب میں رکھوں گا تیرے لیے؟ چاہیے یہ کہ آپ مصافحہ کریں، کیش سودا کریں۔ حدیث شریف میں ہے کہ دو مسلمان ملتے ہیں اور دونوں اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور دونوں اللہ سے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، تو دونوں کی بخشش کر دی جاتی۔ جب آپ کی نئی ملاقات ہو، کہیے السلام علیکم، وہ کہے گا وعلیکم السلام۔ یہ سلامتی دنیا کی ہے کہ اللہ دنیا میں آپ کو تمام الاؤں بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ اس نے بھی جواب دیا، یہی دعا دی کہ اللہ آپ کو بھی تمام الاؤں بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ پھر مصافحہ کرو۔ اگر کوئی جان پہچان نہیں ہے تو بس سلام، جواب سلام کافی ہے۔ یہ تحیت الاسلام ہے، یہ تحیت الاسلام ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو چاہے پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو، یہ دعا تو دینی لینی چاہیے۔ پھر اگر جان پہچان ہے، معرفت ہے، تو اب مصافحہ کرو، اور مصافحے کے ساتھ ہر ایک دعا کرے اور زور سے کرے اور دوسرے کو سنائے، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ میری بخشش کریں اور آپ کی بخشش کریں۔ وہ بھی یہی دعا کرے۔ پھر جب مزاج پرسی کریں ہاؤ آر یو، تو ہر ہاؤ آر یو کے جواب میں کہنا الحمدللہ۔ ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنی۔ تو یہ چار باتیں اکٹھا ہوں گی۔ دو مسلمان، پہلی بات دو مسلمان ملیں اور مصافحہ کریں، دوسری بات دونوں اللہ سے گناہوں کی بخشش چاہیں، یہ یغفر اللہ لنا ولکم کہے، وہ بھی یغفر اللہ لنا ولکم کہے، اس کا کہا وہ سنے، اس کا کہا یہ سنے۔ اور چوتھی ہاؤ آر یو کے جواب میں اللہ کی تعریف کریں، الحمدللہ کہیں۔ یہ چار باتیں اکٹھا ہوں گی تو ان دونوں کی بخشش کر دی جائے۔ یہ حدیث میں ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث میں۔ بس ایک دو کافر ہیں یا ایک مسلمان اور ایک کافر ہے، مصافحے کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ دو مسلمان ملے
اور خوب دعائیں دی، مگر مسافہ نہیں کیا، یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ دو مسلمان ملے، مسافہ کیا، مگر یہ بخشش اللہ کی نہیں مانگی، اللہ سے بخشش نہیں چاہیے، بیکار ہے مسافہ، اس کا کوئی فائدہ نہیں، بخشش نہیں ہوگی، یہ بھی کر لیا۔ مگر اس کے بعد میں جب سوال ہوا کہ بھئی کیا حال ہے مزاج شریف، کہ آج فلو ہو گیا ہے، ہاسپٹل جا رہا ہوں، یہ سوال تھا۔ مزاج شریف، اس نے کہا رات فلو ہو گیا، ہاسپٹل جا رہا ہوں، تو وہ ثواب گیا بخشش کا۔ وہ ثواب تو اس صورت میں ہے جب ہر حال میں اللہ کی تعریف کرو۔ یہ بات کہنی ہے، انفارم کرنا تو کرو، بعد میں کرو، پہلے کہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، رات فلو ہو گیا تھا، ہاسپٹل میں جا رہا ہوں۔ اب کہو رات فلو ہوا تھا، ہاسپٹل میں جا رہا ہوں، لیکن پہلے کہو الحمدللہ۔ تو یہ چار باتیں جب اکٹھا ہوں گی تب گناہوں کی بخشش ہوگی۔ حدیث شریف میں یہ کیا دعا دی؟ اللہ میری بخشش کرے اور آپ کی بخشش کرے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام، یہ تو دعا تھی دنیا کی سلامتی کی، کہ آپ دنیا میں اللہ بلاؤں سے محفوظ رہیں، آپ بھی مصیبتوں سے محفوظ رہیں، یہ دنیا کی دعا تھی۔ اور یہ آخرت کی ہوئی، بخشش آخرت میں ہونی ہے کہ اللہ آپ کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرمائے، اللہ آپ کی بخشش فرمائے۔ بتلاؤ اب کوئی دعا کا درجہ باقی رہا؟ کوئی دعا کا درجہ باقی رہا؟ اس سے بڑی آخرت میں جہنم سے چھٹکارا مل جائے، یہ دعا دے دی، اس سے بڑی کوئی دعا ممکن ہی نہیں۔ اب مسلمان آپس میں ملتے ہیں، حدیث میں یہ دعا آئی ہے، یہ دعا نہ لیتے ہیں نہ دیتے ہیں، کیش سودا نہیں کرتے، کہتے دعا میں یاد رکھنا۔ کون کسی کو یاد رکھتا ہے بھائی؟ ارے ہاتھ کے ہاتھ، تو دعا دے، اور تو دے گا تو ہم سے لے۔ بلکہ لوگوں میں اتنا اس مسئلے سے ناواقفیت اس درجے ہو گئی ہے کہ یہاں بیٹھا ہے اٹھ کر آئے گا السلام علیکم، یہاں بیٹھا ہے اٹھ کر آ کر کہے گا السلام علیکم، گویا السلام علیکم مسافر کی دعا ہے۔ لوگوں کو یہ سمجھ گیا کہ السلام علیکم مسافر کی دعا ہے۔ بلکہ ہم میرے یہاں تبلیغ جماعتیں، ہمارے دیوبند میں بہت جماعتیں آتی ہیں، تو ہم سے ملنے کے لیے آتی ہیں، تو 20-25 آدمی ہوں گے، اور ان کا امیر کہے سلام کرو حضرت سے مصافحہ کرو، سلام کرو حضرت سے مصافحہ کرو، سلام کرو حضرت سے مصافحہ کرو۔ وہ تعلیم یہ دے رہا ہے کہ السلام علیکم کر کے مصافحہ کر لینا، کام ہو گیا۔ حالانکہ السلام علیکم تو ایک مسلمان سڑک کے اس کنارے جا رہا ہے، ایک مسلمان اس کنارے جا رہا ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام، اس کے لیے ہاتھ ملانا کیا ضرور ہے؟ ہاتھ ملانا تو آگے کا مرحلہ ہے۔ اور اس کی ابو داؤد شریف کی حدیث میں یہ سب تفصیل آئی جو میں نے بتلائی ہے۔ مسلمان اتنے بے خبر ہو گئے کہ جو مسنون دعائیں چھپتی ہیں نظام الدین سے، اس میں بھی مسافر کی دعائیں، ساری دنیا کی دعائیں ہیں، مسافر کی دعا اس میں بھی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ کتاب جس نے لکھی ہے وہ حسن حسین جزری کی حسن حسین سے اور نووی رحمت اللہ علیہ کی کتاب الاذکار سامنے رکھ کر لکھی ہے، تو وہ اذکار کی کتابیں ہیں، ادعیہ کی کتابیں نہیں ہیں۔ اب یہ کوئی ذکر تھوڑی ہے، مسافر کے وقت یغفر اللہ لنا ولکم کہہ رہے ہیں تو دعا ہے، یہ کوئی ذکر تھوڑی ہے۔ وہ دونوں کتابیں ذکر کی نہیں، ذکر کی ہیں، دعاؤں کی نہیں ہیں۔ یہ حدیث اتفاق سے وہاں نہیں آئی تو مسنون دعاؤں میں نہیں آئی، مسنون دعاؤں میں نہیں آئی تو مسلمان سے غائب ہو گئی، مسلمان بے خبر ہو گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، حقیقی معنی میں ہاں کبھی دعا کروانی ہے، واقعی دعا کروانی ہے تو جاؤ بزرگوں کے پاس، پوری نیت ارادہ لے کر جاؤ کہ اس کام کے لیے جا کر عرض کرو۔ پھر جو بزرگ ہیں ان سے جا کر کہا کہ حضرت یہ گاڑی پھنس گئی ہے اور یہ معاملہ ہے، تو بزرگ کے احوال سے 3 احوال ٹپکیں گے۔ یا تو وہ صاف جواب دے دے گا بھیا
किसी और से जाकर दुआ करो, मैं नहीं करूंगा। साफ जवाब देगा, दो टक। यहां भी बुजुर्गों का अजीब हाल हो गया। हर एक से अच्छी बात, हर एक से अच्छी बात और करनी नहीं है। दिल में यह है कि करनी नहीं है, और हर एक से अच्छी बात है, दुआ करेंगे भाई दुआ करेंगे, और करनी नहीं है। यह गलत तरीका है, नहीं करनी है। बाद में दिल पर शरह सद्र होता है कि इस बंदे के लिए दुआ नहीं करनी तो साफ कह दो, भैया किसी और के पास जाके दुआ कराओ, मैं माफी चाहता हूं। हो गया वक्त। दूसरी सूरत यह है कि दिल खुल गया दुआ करने के लिए, तो चाहे अभी दुआ करो चाहे वादा करो, या तो अभी दुआ कर लो, निमट लो, और अभी दुआ ना करो तो वादा करो, और दूसरे वक्त में याद रख कर उसके लिए दुआ करो। और तीसरी सूरत दरमियान की है, न इनकार न इकरार, न दुआ करने को जी चाहे न करने को। उस वक्त का मामला बड़ा अजीब है। ऐसा ही एक शख्स आया सहारनपुर से, मुकदमा था कत्ल का, और कोर्ट में मुकदमा था, और वो कत्ल किया नहीं था उसने, झूठा नाम था उसका। हजरत गंगोही के पास आया, उसने कहा कि कल या परसों मुकदमे की आखिरी तारीख है, और ये है और ये है और ये है, आप मेरे लिए दुआ कर दें। तो हजरत सुनकर खामोश हो गए, वो उठा ही नहीं, बैठा ही रहा। तो हजरत ने एक पर्चे पर लिख करके मोड़ कर तावीज बनाकर उसे दे दिया कि ले, इसे ले जा, जब कोर्ट में जाइए इसको साथ में लेते जाइए। वो मुकर्रर तारीख पर गया, अल्लाह के फजल से वो बरी हो गया। वो बड़ा खुश हुआ, वो ये समझा कि हजरत की तावीज की बरकत से कामयाबी हो गई। अब जो उसे खोल कर देखा तो उसमें लिखा था, इलाही बंदा जानता नहीं और ये बंदा मानता नहीं, तू जाने तेरा काम। ये लिखा था कि इलाही बंदा जानता नहीं, ये बंदा मानता नहीं, उठता ही नहीं, तू जाने तेरा काम। लपेट करके दे दिए, ले इसे जेब में रख कर जाइए कोर्ट। ये वो हालत है जब कल्ब मुनशरे नहीं है, न दुआ करने के लिए मुनशरे न करने के लिए मुनशरे, तो फिर उस वक्त में ऐसा जवाब दिया जाता है। ऐसे ही मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल नूरानी बातें को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जावे, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।